نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ونعم اجر العاملین قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ الحمدللہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کا درس جو ہے وہ جاری و ساری ہے، میں تمام اپنے دوستوں سے ملتمس ہوں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ڈیلی بیس پہ آپ کے پاس درس قرآن جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اور آج کے درس میں جنت کی لمبائی چوڑائی کا تذکرہ ہے، اور آج کے درس میں سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ ہے ربا یعنی سود کی ممانعت کا تذکرہ ہے۔ پھر اہل ایمان کی جہاد کرنے کی تمنا، اس کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ کوشش کریں کہ سارے دوست اس درس کو ضرور سماعت فرمائیں، اپنے لیے بخشش کا سامان بنائیں، میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، اپنے لیے اپنے آباء و اجداد کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ الحمدللہ یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود دونا دون نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی ملے، فلاح پا جاؤ۔ اللہ سے ڈرو کامیابی کے لیے، کس کامیابی کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی اس آیت مقدسہ میں سود کی ممانعت فرمائی گئی اور ڈرایا گیا، اور اس کی زیادتی پر جو اس میں زمانے میں معمول تھا کہ جب میعاد آ جاتی ایک بندہ سود نہیں دے پا رہا
میعاد آ جاتی تو ایک تو ماہانہ جو اپنے پروفٹ ہے اس کو بڑھا کر آگے پھر اس کو ایکسٹینڈ کر دینا، آگے کہنا جی ٹھیک ہے۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے، ہمارے حکمران ایسا کرتے ہیں، سود در سود۔ اب بندہ اس طرح تو پھنستا رہے گا نا، اور پھنستا رہتا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو محفوظ فرمایا۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس میں ایمانداروں کو خبردار کرنا ہے کہ سود وغیرہ جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ان کو حلال نہ جانے، کیونکہ حرام قطعی، حلال جاننا کفر ہے۔ دلیلیں پیش کرنا، تعویلیں پیش کرنا وہ انکار کے زمرے میں آتا ہے، تو لہٰذا ایسا نہیں چاہیے، ایسا نہیں، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار رہو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے، تم رحم کیے جاؤ۔ یعنی یہاں پہ یہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت مکمل اکمل اس وقت ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی رب کی نافرمانی ہے۔ تو لہٰذا اس آیت مقدسہ کے اندر یہ حکم دے دیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری رب کی فرما برداری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی رب کی نافرمانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کے چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یعنی یہ جنت کی وسعت کا تذکرہ ہے، اس طرح کے لوگ سمجھ سکے کہ کیونکہ انہوں نے سب سے وسیع چیز جو دیکھی ہے، آج ہم نے جو چیز دیکھی ہے زمین اور آسمان ہے، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین کے طبقے یعنی پرت بنا کر جوڑ دیے جائیں اور سب کا ایک پرت کر دیا جائے، اس سے جنت کے عرض کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جنت کی چوڑان اتنی ہے کہ سب آسمان و زمین اس میں آ جائیں۔ سبحان اللہ، یعنی آسمان کے سارے پرت بنا کر ان کو چوڑا، جو اوپر نیچے اللہ جل شانہ نے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اگر ان کو ملا دیا جائے تو سب جنت میں آ جائیں۔ تو ہرقل بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا کہ جب جنت کی یہ وسعت ہے کہ آسمان اور زمین اس میں آ جائیں تو پھر دوزخ کہاں ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا نفیس جواب عطا فرمایا سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اسی طرح یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ان کو جواب دیا کہ بھئی جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ تو اس کلام بلاغت کے معنی نہایت دقیق ہے۔ ظاہر پہلو یہ ہے کہ دور فلک سے ایک جانب میں دن حاصل ہوتا ہے تو اس کے جانب مقابل دوسری جانب، اب دیکھیں نا، یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں سورج نکلتا ہے تو یکدم رات ہوتی ہے، نہیں، کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں شام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہی سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا گیا تو آپ نے بھی یہودیوں کو یہ جواب عطا فرمایا، تو انہوں نے کہا جی یہودیوں نے اس بات کی تائید کی کہ تورات کے اندر بھی ہم نے ایسے ہی پڑھا ہے جنت کے بارے میں۔ کیونکہ ہماری تنگ نظری ہے کہ کسی چیز کی وسعت سے حیران ہو کر پوچھنے لگتے ہیں کہ ایسی بڑی چیز کہاں سمائی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا پھر کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں کے اوپر زیر عرش جنت ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرمایا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، یعنی خوشی اور رنج میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں، یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ کی راہ میں دو تمہیں اللہ اپنی رحمت سے عطا کرے گا۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی اپنی جانوں پر ظلم کریں، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے گا سوائے اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر آڑ نہ جائیں۔ اس آیت مقدسہ میں توبہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو جب کوئی بے حیائی اپنی جانوں پر ظلم کرے، یعنی جن سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو وہ کیا کریں؟ توبہ کریں اور گناہ سے باز آئیں، اور آئندہ کے لیے سے باز رہنے کا پکا ارادہ کریں کہ یہ توبہ قبول ہونے کی شرائط میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو بخشنے والا ہے، اور اللہ کو یاد کر اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، یعنی کہ جو اللہ کی یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور کون ہے جو بخشنے والا اللہ کے سوا اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسوں کا بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور
نیک لوگوں کا کیا اچھا نیک بدلہ ہے، نیک لوگوں کا کیا اچھا بدلہ ہے۔ سبحان اللہ، اس کی ذات پہ قربان جائیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اب اڑ جانا، گناہ کر کے پھر اڑ جانا، اس حوالے سے تہیان خرما فروش یعنی کھجور بیچنے والا، اس کے پاس ایک حسین عورت کھجوریں خریدنے آئی، اس نے کہا یہ کھجوریں تو اچھی نہیں ہیں، مجھے عمدہ خرمے چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ عمدہ خرمے جو ہیں وہ تو پھر مکان کے اندر ہیں۔ ویسا ہیلے سے اس کو مکان میں لے گیا اور پکڑ کر لپٹا لیا اور بوسو کنار کیا۔ عورت نے کہا خدا سے ڈر، یہ سنتے ہی اس نے اس کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہوا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی۔ اس پر یہ آیت نازل والذین اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم، اس پر یہ آیت نازل ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی دونوں میں محبت تھی، اور ہر ایک نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ ثقفی جہاد میں گیا تھا اور اپنے مکان کی نگرانی اپنے بھائی انصاری کے سپرد کر گیا تھا۔ ایک دن انصاری گوشت لایا، جب ثقفی کی عورت نے گوشت لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انصاری نے اس کا ہاتھ چوم لیا، اور چومتے ہی اس کو سخت ندامت اور شرمندگی ہوئی، اور وہ جنگل میں نکل گیا اور اپنے سر پر خاک ڈالی اور منہ پر تماچے مارے۔ جب ثقفی جہاد سے واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے انصاری کا حال پوچھا۔ اس نے کہا خدا ایسے بھائی نہ بنائے، اور واقعہ سارا بیان کر دیا۔ انصاری پہاڑوں میں روتا اور استغفار اور توبہ کرتا پھر رہا تھا۔ ثقفی اس کو تلاش کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ اس کے حق میں یہ آیتیں نازل ہیں۔ اللہ قربان جائیں، آج ہم نہ جانے کتنے کتنے گناہ کر کے ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب وہ شرمندگی اتنی آئی کہ میں اپنے بھائی ثقفی کو کیا منہ دکھاؤں گا یار، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ، اور اس کے بارے میں یہ آیات بنیات جو ہے ان کا نزول ہوا۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آ چکے ہیں، تو زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ہاں، تم سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے کی، یعنی اطاعت شعاروں کے لیے بہتر جزا ہے اور نافرمانوں کے لیے اس کی سزا ہے۔ پچھلی امتوں کے ساتھ جنہوں نے حرص دنیا اور اس کے لذات کی طلب میں انبیاء مرسلین علیہ السلام کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلتیں دی، پھر بھی وہ رائے راست پر نہ آئے تو انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ پہلے ہو چکے، اللہ نے فرمایا۔ جھٹلانے والوں کے ساتھ جو کیا ہے یہ ان سے جا کے پوچھ لیں، تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور نہ سستی کرو نہ غم کھاؤ، سستی نہ کرو اور نہ غم کھاؤ جو جنگ احد میں ہوا۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ،
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہے جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد کے اندر کیا ہوا تھا؟ وقتی طور پر ہزیمت ہوئی، وقتی طور پر تکلیف تو اٹھانا پڑی، تو اللہ نے اسی لمحے، اگلے لمحے جب مسلمان دوبارہ لپکے اور کفار کی پھر دوڑیں لگ گئیں، تو اللہ نے بتایا، فرمایا کہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں، پریشان نہ ہوں، باریاں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں، کبھی تیرا کبھی میرا، یہ اللہ کی طرف سے ہیں معاملات۔ اللہ، اور پھر ایسا بھی ہوا، اللہ فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا نکھار کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ اس میں ایک منافقین کی بھی بات ہے، کو منافقین نے جو کہ غزوہ احد میں بھاگ گئے، تو پتہ چل گیا جو منافق تھے وہ بھاگنے والے تھے، جو نہیں بھاگے وہ مسلمان تھے۔ اللہ اکبر۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو مٹائے گا، مسلمانوں کو نکھار کر دے گا، الگ کرے گا، بچائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش لی؟ یہ اللہ جل شانہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے، اس میں کہ ان پر اتاب آتا جو روز احد کفار کے مقابلے سے بھاگے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں تو ابھی کوئی تکلیف ہی نہیں آئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو اب وہ تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے۔ یعنی ہوا کیا کہ جب شہدائے بدر کے درجے اور مرتبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات حضور نے بیان فرمائے، تو جو مسلمان وہاں حاضر نہ تھے انہیں حسرت ہوئی، اور انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آئے اور شہادت کے درجات میں انہیں بھی ملیں، اور انہی لوگوں نے حضور علیہ السلام سے احد پر جانے کے لیے اصرار کیا، تو ان کے حق میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ آج اگرچہ ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے، آج اگر سے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی تو وہ تھے جو حسرت شہادت کیا کرتے تھے، تم ہی تو وہ تھے جو طلب شہادت کیا کرتے تھے، اور پھر طلب شہادت کرنا بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً دعا فرماتے تھے، اللہم اے میرے مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما ہے۔ اللہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے، اے اللہ مجھے موت کی شہادت ملے تو جہاد کے اندر میں شہید ہو جاؤں، اور موت آئے تو در حبیب پر آئے، یعنی روضہ رسول پر۔ تو یہ شہادت کی تمنا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح بدر والے
جو بدر میں نہ گئے وہ بھی، اور جو بدر میں بچ گئے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہد و شہدائے بدر کے مقام اور عظمتیں بیان فرمائی تو صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ اور ولولہ جو ہے وہ اٹھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان غازیان اسلام کو بتایا کہ آج تو تم نے موت کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. بہرحال یہ آج کے درس قرآن میں ہمیں بہت سارے اسباق ملے ہیں. نمبر 1، سود کا کھانا حرام ہے. نمبر 2، جنت کی وسعت. پھر گناہوں پر بخشش، مغفرت. اور پھر آخر میں شہدائے نظام کی عظمتیں اور اہل احد اور اہل بدر کے مقامات کا تذکرہ. دعا ہے اللہ رب العالمین میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پہ چل کر صالح اعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے، جن احباب نے درس قرآن کو سنا ہے، ان کے آباء و اجداد کی کامل مغفرت کا سامان بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.